السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بیت المقدس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے یہ جگہ مقدس تھی، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت آپ کی حکومت تھی، آپ بادشاہ تھے، لیکن آپ کے زمانے میں یہ کام پورا نہ ہو سکا تو داؤد علیہ السلام نے یہ کام اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا، اور سلیمان علیہ السلام اس سمے داؤد علیہ السلام کی مسند پر بیٹھے اور بادشاہ بھی ہوئے، اور وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی اور جناتوں پر بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کی سعادت حاصل ہوئی۔ تعمیر اول حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں سر انجام پائی۔ اس زمانے میں ہم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی نقل کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا، پھر کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد بیت المقدس۔ میں نے عرض کی، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسجد حرام کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ حائل ہے۔ 40 سال کو تو رہنے دیجیے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا سوال اس شخص کے بارے میں تھا جس نے آخر میں مسجد کی تکمیل کی اور اس کے بعد کسی اور نے تکمیل نہیں کی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی مسند پر آئے تو انہوں نے بیت المقدس کی تکمیل کا پروگرام بنایا۔ آپ نے جنوں کو جمع کیا اور ان میں کام اور ڈیوٹی کو تقسیم فرما دیا۔ ہر گروہ کو وہ کام سونپا جو وہ کر سکتا تھا۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھیجا کہ سفید سنگ مرمر لے آؤ۔ پھر آپ نے سنگ مرمر اور چٹانوں سے شہر کی بنیادیں بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے 12 محلے بنائے اور ہر محلے میں ایک قبیلے کو بسایا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ جب آپ شہر کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو مسجد بنانے کا پروگرام بنایا۔ جناتوں کے گروہ کو مختلف چیزیں لانے کے لیے حکم فرمایا۔ بعض کو حکم دیا کہ وہ سونا، چاندی اور یاقوت معدن سے اور سچے موتی سمندر سے ڈھونڈ کر لائیں۔ ایک گروہ کو کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ جواہر اور پتھر لے آئے۔ ایک گروہ کو کستوری، عنبر اور دوسری پاکیزہ خوشبوئیں لانے پر مقرر فرمایا۔ آپ کے حکم سے اتنا خام مال اکٹھا ہو گیا کہ اس کی مقدار صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم تھی۔ اس کا شمار انسانی عقل سے ورا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے معماروں کو بلایا۔ انہوں نے بلند اور بڑے بڑے پتھر گڑھنے کا حکم دیا۔ ان کی پلیٹیں اور تختیاں بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر جواہر کی اصلاح اور موتیوں کے سوراخ نکالنے کا کام ہوا۔ مسجد کی تعمیر اس طرح ہوئی کہ اس میں سفید، زرد اور سبز پتھر استعمال ہوا اور اس کے ستونوں پر صاف شفاف پتھر کی پلیٹیں لگائی گئیں اور چھت پر قیمتی جواہر کی تختیاں لگائی گئیں۔ چھت اور دیواروں پر موتی، یاقوت اور دوسرے جواہر لگائے گئے۔ فرش پر فیروزہ کی تختیاں بچھائی گئیں۔ اس زمانے میں بیت المقدس سے زیادہ منور اور خوش منظر کوئی دوسری عمارت نہ تھی۔ وہ اس طرح چمکتی تھی جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ جب تعمیر و تزئین کا
سلسلہ مکمل ہو گیا تو آپ نے بنی اسرائیل کے علماء کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ یہ گھر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کی ہر چیز خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس نے اس میں سے کوئی چیز لی وہ رب تعالیٰ سے خیانت کرنے والا ہوگا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا تیار کر پایا اور لوگوں کو اتنی کثیر تعداد میں جمع کیا کہ پہلے اتنے کثیر لوگ کبھی جمع نہ ہوئے تھے، نہ ہی پہلے کبھی اتنا زیادہ کھانا پکایا گیا تھا۔ مقربین نے اس روز اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ جس دن آپ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے اس دن کو روزہ عید کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو رب قدوس سے 3 دعائیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف و قبولیت سے نوازا اور ہم امید کرتے ہیں کہ تیسری دعا ہمارے لیے ہے۔ انہوں نے ایک دعا یہ کی کہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ دوسری دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسے ملک کی التجا کی جو ان کے بعد کسی اور کے نصیب میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی سن لی۔ انہوں نے تیسری دعا یہ کی کہ محض عبادت کی غرض سے جو شخص اس مسجد میں آئے تو وہ اس حال میں نکلے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، وہ اس طرح پاک ہو چکا ہو جیسے کہ ابھی اس کی والدہ نے اسے جنا ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب سلیمان علیہ السلام تعمیر بیت المقدس سے فارغ ہو گئے تو بنو اسرائیل میں سے 10,000 قرہ مختص کیے، 5,000 دن کے وقت اور 5,000 رات کے وقت پاک کلام کی تلاوت کرتے تھے۔ شب روز کی ہر عبادت میں وہاں رب تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ 453 سال بیت المقدس اسی بنا پر قائم رہا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، حتیٰ کہ بخت نصر نے اس کا قصد کیا، شہر کو تہس نہس کر دیا، بیت المقدس کو گرا دیا، مسجد شہید کر دی، اس میں موجودہ سونا چاندی زواہرات وغیرہ لوٹ کر سرزمین عراق میں لے گیا۔ 70 سال بیت المقدس کی یہی حالت رہی، پھر بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال یا 2 سال، 1 ماہ یا 2 ماہ تک اور کبھی اس سے کم بیت المقدس میں خلوت نشین ہو جاتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کھانے پینے کی چیزیں لے کر بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو شروع دن سے آپ صبح سویرے دیکھتے تو ایک درخت اگ چکا ہوتا، آپ علیہ السلام اس کے پاس جاتے، اس کا نام پوچھتے، وہ درخت اپنا نام بتاتا اور کہتا، میں فلاں مقصد کے لیے یا فلاں دعا کے لیے اگایا گیا ہوں۔ آپ اسے اپنے استعمال میں لاتے، حتیٰ کہ ایک درخت اگ آیا جسے خروبہ کہا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ درخت نے کہا، میں خروبہ ہوں۔ آپ نے پوچھا، تو کس لیے اگا ہے؟ اس نے کہا، میں اس عمارت کو مسمار کرنے کے لیے اگا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے جیتے جی اللہ تعالیٰ اسے مسمار نہیں فرمائے گا، ایسا لگتا ہے تو میرے وصال کے لیے اگا ہے، حالانکہ تو کہتا ہے کہ تو بیت المقدس کو مسمار کرنے کے لیے ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اکھیڑ لیا اور اپنے باغ میں لگا دیا، پھر آپ حجرے میں داخل ہو گئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے۔ اسی حالت میں آپ فوت ہو گئے، مگر جنوں کو کچھ علم نہ ہوا، اسی لیے وہ کام میں جٹے رہے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ آپ باہر نکلیں گے تو سزا دیں گے۔ جنات محراب کے ارد گرد جمع تھے، محراب میں روشن دان تھے، آپ علیہ السلام کے آگے بھی اور پیچھے بھی۔ ایک شیطان جو نکلا
نکلنا چاہتا تھا، اس نے کہا اگر میں اس طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاؤں تو مجھے بہادر سمجھو گے یا نہیں؟ وہ ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ جنات محراب میں اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتا تو جل جاتا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز نہ سنی، وہ پھر واپس آیا مگر آواز نہ سنی۔ وہ مسجد میں گیا مگر جلا نہیں۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھا، وہ گرے پڑے تھے، روح جسم غصری میں موجود نہ تھی۔ وہ باہر نکلا اور لوگوں کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں۔ انہوں نے کمرہ کھولا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر نکالا اور دیکھا کہ ان کے عصا کو جوشہ کی لکڑی کا تھا۔ دیمک کھا گئی ہے، لیکن معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کی وفات کب ہوئی۔ انہوں نے اس جیسے عصے کو دیمک پر رکھا تو دیمک نے ایک دن اور ایک رات میں جو کھایا، انہوں نے اس کا حساب لگایا اور معلوم کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات تو 1 سال قبل ہو چکی ہے۔ وہ 1 سال برابر کام میں جٹے رہے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ اس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جن جھوٹے ہیں، وہ غیب نہیں جانتے۔ اگر وہ غیب کا حال جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال سے باخبر ہوتے اور سال بھر آپ کے خوف سے مشقت نہ اٹھاتے۔ بیت المقدس 91 سال سے زیادہ غیر عادل اور سرکش قوتوں اور نصرانیت کے قابل نفرت اقتدار میں تھا۔ 91 سال سے بیت المقدس کی مساجد اذان کی روح پرور آوازوں کو سننے سے محروم تھی اور اس کی سرزمین کو کچھ کم 100 سال سے آواز تکبیر نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس طویل عرصے میں کوئی آن و لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا جس میں وہاں خدائے قدوس سے سرکشی کا اظہار نہ کیا گیا ہو۔ اب ضرورت تھی کہ اس پر ان لوگوں کا اقتدار ہو جو خدا اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، اور اسی ضرورت کے پیش نظر سلطان صلاح الدین ایوبی مجاہدین کے فتح و مسرت کا ڈنکا بجاتے ہوئے آئے۔ جمعے کے روز بیت المقدس میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ وقت بھی اتفاق سے نماز ہی کا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یوم الفتح کی رات بھی لیلۃ المعراج تھی، یعنی جس رات اسلام کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں معراج کی تکبیر پر آئے تھے۔ بیت المقدس کے بلند میناروں اور سر بفلک پہاڑوں سے صلیبی علم گرا کر اسلامی پرچم نصب کر دیے گئے۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد عمر سے اللہ اکبر کی فلک شگاف آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اب بیت المقدس نصرانیت اور مسیحیت کا مسکن نہ تھی، توحید و رسالت کا مرکز بن گیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے پہلا جمعہ اس طرح پڑھا کہ خود سیاہ لباس پہن کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا، لیکن مستند تاریخوں سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، بلکہ یہ واقعہ دوسرے جمعے کا ہے جو اعتبار ادائیگی نماز کے پہلا ہی جمعہ ہے۔ پہلے جمعے کو جب مسلمان مجاہدین بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، اتنا وقت نہ تھا کہ وہ نماز جمعہ ادا کر سکتے، اور نہ مسجد اقصیٰ کی حالت عیسائیوں نے اس قابل چھوڑی تھی کہ بغیر کسی خاص اہتمام کے اس میں نماز پڑھی جا سکے۔ الغرض 4 شعبان المعظم 583 ہجری کو دوسرا جمعہ تھا، لیکن ادائیگی نماز کے لیے پہلا جمعہ تھا۔ اس عظیم الشان جمعے کی نماز میں شرکت کے لیے دور دراز سے مسلمان جمع ہوئے۔ آج ہر مسلمان کے چہرے سے جوش مسرت نمایاں تھا۔ اذان کہی گئی، لوگ مسجد میں وقت سے پہلے ہی جمع ہو گئے تھے۔ اذان ثانیہ کے وقت سلطان نے ابو المعالی محمد بن ابو الحسن قریشی شافعی کو خطبہ پڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ ابو المعالی سلطان کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ممبر پر چڑھ گئے اور نہایت پرمغز اور انتہائی فصیح و بلیغ بامانی اور کیف آور خطبہ دیا، جس سے حاضرین کے دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس خطبے میں انہوں نے بیت المقدس کی بنا اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور اس کی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے یوم فتح کے تمام حالات انتہائی خوش
اسلوبی سے بیان کیے اور مسلمانوں کے اتحاد اور سلطان کے غلبے کی دعا پر اختتام کیا۔ ابو المعالی نے خطبہ پڑھنے کے بعد امامت کرائی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد سلطان نے مشہور باعث زین العابدین ابو الحسن علی بن نزا کو بعض کہنے کے لیے اشارہ کیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر بعض کہا۔ اس کے بعد سبھی نے یہ دعا مانگی کہ مسلمانوں میں جہاد کا شوق قائم رہے، قتال فی سبیل اللہ کے بلبلے اور جوش میں کمی نہ آئے، مسلمانوں کا عادل اور حق پسند سلطان ہمیشہ جاہ و جلال اور عزت و وقار کے ساتھ مسلمانوں پر سایہ فگن رہے۔ اس جمعے میں چونکہ انتظام میں جلدی کی جا رہی تھی، اس لیے جو خطبہ اس جمعے میں پڑھا گیا وہ ایک معمولی ممبر پر پڑھا گیا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ اس ممبر کی جگہ کوئی دوسرا قیمتی ممبر رکھا جائے۔ لوگوں نے کہا، سلطان نصیر الدین نے فتح بیت المقدس سے 23 برس پہلے بڑے بڑے ماہر کاریگروں سے بیت المقدس کی ایک مسجد میں فتح کے بعد رکھنے کے لیے ممبر بنوایا تھا۔ نور الدین کی عمر نے وفا نہ کی، وہ اس آرزو کو لیے ہوئے عالم بالا کو سدھار گئے۔ سلطان صلاح الدین کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً آدمی بھیج کر اس ممبر کو منگوا لیا اور اس نے اسے محراب میں رکھ دیا۔ سلطان 4 جمعوں تک بیت المقدس میں رہا۔ چاروں جمعوں کو ابو المعالی نے ہی خطبہ پڑھا اور ہر جمعے کو ایک نیا خطبہ دیا۔ آج بیت المقدس پھر آگیار کے قبضے میں ہے، جن سے صلاح الدین نے اسے پاک کیا تھا۔ اس متبرک مقام پر مسلمانوں کے معصوم بچے اور باعصمت عورتیں نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کی جا رہی ہیں۔ مسجد کفر و شرک کی آماجگاہ بنا دی گئی ہے۔ افسوس کہ مسلمان خواب غفلت سے اب بھی نہیں جاگ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام باہمی جھگڑوں کو بھول کر ایک ہو جائیں اور اپنی ساری کوششیں بیت المقدس کو آگیار سے پاک کرنے کا صرف کر دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصی اسلام کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مکہ اور مدینے کے بعد مسجد اقصی اسلام میں تیسرا حرم ہے۔ قرآن میں مسجد اقصی کا 70 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اللہ نے خود مسجد اقصی کو قرآن میں ایک مبارک جگہ کو مقام دیا ہے۔ اس جگہ کئی نبی اور رسول صحابہ دفن ہیں۔ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصی گئے۔ وہاں انہوں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ مسجد اقصی سے عرش پر اٹھائے گئے۔ مسجد اقصی کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔